بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ پہلا اصول یہ ہے کہ سلفی دعوت کے اندر علم کی بہت زیادہ اہمیت، علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم جو سلف امت کا تھا، اس کی وہ دعوت دیتے رہے، اس کا علم اور اس علم کا اہتمام اور اس پر توجہ دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کہ سلفی دعوت کا اگر کوئی دعوے دار ہے تو سب سے پہلے اسے جاننا چاہیے کہ اس دعوت کی بنیاد علم سے شروع ہوتی ہے۔ اس دعوت کی بنیاد علم ہے، تو اس دعوت کے اندر علم کا اہتمام، علم کی توجہ، علم حاصل کرنے کی فکر، جستجو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ علم شرعی علم ہونا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، شرعی علم اور دین میں تفقہ۔ اب سلفی دعوت کا کوئی بھی نعرہ بلند کرنے کے لیے آ جائے تو ہم اسے اسی پہلے اصول سے چیک کر سکتے ہیں۔ آپ 10 اصول ہیں نا، یہ 10 اصولوں کو مصنف نے کسی ترتیب سے بیان نہیں کیا ہے کہ پہلے یہ بنیاد ہے، پھر دوسری بنیاد یہ ہے، تیسری بنیاد یہ ہے، یعنی بھی ترتیب نہیں۔ 10 باتیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لکھا ہے، لیکن ایسی کوئی ترتیب نہیں بنائی ہے کہ یہ پہلے چاہیے، اس کے بعد یہ اصول چاہیے۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو اتفاقی طور پر ہی صحیح ہے نا، یہ پہلا اصول واقعی پہلے نمبر کا اصول ہے۔ اصول اصل کی جمع، جس کے معنی جڑ کے ہوتے ہیں، جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن۔ تو سلفی دعوت کی بنیاد کس پر ہے؟ علم شرعی پر، تفقہ فی الدین پر، دین کا علم، دین کی گہری بصیرت اور شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ پہلا اصول ہے، اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں انشاءاللہ آئیں گے، یہیں سے شروعات کریں گے۔ ابھی سرسری طور پر ہم صرف اس کے 10 اصولوں پر گزرنا چاہ رہے ہیں تاکہ موٹی بات پہلے ہمارے سامنے آ جائے کہ ہماری سلفی دعوت کے یہ 10 اصول ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اسلام کو عملی طور پر زندگی میں برتنا، پریکٹیکل اسلام زندگی میں نافذ ہونا۔ اس لیے ایک آدمی کھڑا ہو، دعوت دینا شروع کر دے، سلفی ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، اس کا چہرہ سلفیت کے مطابق نہ ہو، اس کا رہن سہن سلفیت کے مطابق نہ ہو، اس کی نماز سلفیت کے مطابق نہ ہو، ہے نا، اس کا کاروبار، اس کا بزنس جو ہے سلفیت کے مطابق نہ ہو، تو پھر کس طرح کی دعوت دیتا ہے؟ علم کے بعد عمل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ علم کے بعد عمل چاہیے۔ یہ علم شرعی ہے، دین کا تفقہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس علم کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا۔ اسی لیے امت کے سلف کے یہاں جو دعوت پائی جاتی تھی وہ زبان سے پہلے کردار کی دعوت ہوا کرتی، زبان سے پہلے کردار کی دعوت۔ ہم نے زبان نہیں کھولا ہے، ہمارا چہرہ، ہمارا حلیہ، ہمارا رہن سہن، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، ہمارے سماجی تعلقات، ہمارے عائلی تعلقات، ہماری سیاسی سوچ، اسی سے وہ ہمیں جان لیتا تھا کہ ہم کس نظریے کے ہیں، کس عقیدے کے ہیں، اور یہ جو چیز دیکھتا تھا یہ ہماری طرف سے ایک عملی دعوت ہوا کرتی تھی جسے وہ قبول کر لیا کرتا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے، بہت بنیادی چیز، اور یہی برق ہے، یہی پہچان ہے۔ دعوت سے متعلق جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں خاص طور پر اس کا ذکر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ۔ دیکھا آپ نے، یہ اسی تطبیق عملی کی طرف اشارہ ہے کہ زبان سے دعوت دینے والا ہو، ضروری ہے کہ وہ عمل میں بھی اسے برتنے والا ہو۔ تو یہ بہت زیادہ بنیادی چیز ہے۔ اب یہ چیزیں باریکیاں جو اندر کی ہیں وہ آئیں گی کہ تطبیق عملی میں کیا کیا چیزیں کس ترتیب سے دیکھی جائیں گی، پہلے کیا دیکھا جائے گا، کیونکہ اس میں لوگ خلط ملط کرتے ہیں نا۔ ایک آدمی منہج سے ہٹ کر کے کوئی دعوت کا کام کرتا ہے، اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کا منہج دعوت کا، سلفی دعوت کا منہج نہیں ہے،
تو لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس فلاں خوبی تو موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ فلاں خوبی ہے، اس کے اندر یہ اچھائی ہے، اس کے یہاں یہ بھلائی ہے، یہ بہت بڑا خیر پایا جاتا ہے، اس کا یہ کارنامہ تو دیکھو، اس کا یہ کارنامہ تو دیکھو. پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا اعتبار پہلے ہے، اس کا اعتبار پہلے ہے؟ اس لیے عملی تطبیق میں پہلے کیا چاہیے اور پھر بالترتیب بعد میں کیا چاہیے. اس کی وہ خوبی ابھی نہیں چاہیے ہمیں. وہ جس مشن کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے اس کے لیے مطلوبہ خوبیاں، مطلوبہ صفات اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. اچھا، دوسرا یہ ہو گیا نا. تو اس کی حرص یعنی کیا مطلب؟ اس کی کوشش، اس کی لالچ، اس کی تڑپ کہ اسلام کو عملی طور پر زندگی میں برتنا، یہ سلفی دعوت کی بنیاد ہے. اگر ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے، کبھی اس کی دعوت سلفی دعوت نہیں ہو سکتی. شریعت کا علم، دین اسلام کی فقہ اور گہری بصیرت اس کے پاس ہونی. آپ دیکھیں، پھر شرح میں آئے گا، جب سلسلہ چلے گا تو شرح کے ذمہ باتیں آئیں گی. صحابہ میں سے بعض صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں، قرآن سنائیں، سنت سنائیں، ہے نا، لوگوں کو ترغیب دلائیں، نصیحت کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، نہیں جا سکتے. کیا محسوس کیا، کیا سوچا انہوں نے؟ ظاہر ہے کہ ان کے تقوی کے بارے میں کوئی شبہ تو نہیں تھا، ان کی الہیت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچانے میں امانت دار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں تھا. ان کی جذبے میں، ان کی چاہت میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن پھر بھی کہا کہ نہیں جا سکتے. جب اصرار کیا انہوں نے کہ میں جذبہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو خیر پہنچاؤں، انہوں نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا. کیا مطلب؟ ہلاکت کا راستہ ہے. زبان کھولنے کے بعد اس پوری قوم کی ذمہ داری تمہارے سر پر آ جائے گی. اگر تم نے کچھ غلط اگر بتلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا، ہلاکت تمہارے سر آ جائے گی. اس سے سنگینی کا اندازہ لگاؤ، اس میں کتنی باریکیاں ہیں. آج کھلے عام منہج کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ دکھائی دیتا، اس سے منع کیا جاتا ہے تو لوگ اس پر کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ تو سراسر 100% اس کا حقدار ہے کہ دعوت کا کام کرے، اتنا بڑا دائی ہے. پھر وہ معیار بدل گئے ہیں کہ شہرت کے حوالے دیے جاتے ہیں، اس کے فالوورز کے حوالے دیے جاتے ہیں، اس کے ادارے کے حوالے دیے جاتے ہیں، اس کی محنتوں کی کوششوں کے حوالے دیے جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے. اس کا اعتبار کا شریعت میں ہے؟ کتنا اعتبار ہے؟ کس چیز کا اعتبار ہے؟ دعوت ہے نا، یہ سلفی دعوت ہے، ایک امانت ہے جو موجود ہے، اسے پوری دیانت داری کے ساتھ امت تک پہنچانا ہے. تو کن بنیادوں پر وہ سلفی دعوت قائم ہے، اس سے لیس ہونا، ان بنیادوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری، تب جا کر کے ہم اس دعوت کو آگے بڑھا سکتے. ایسے ہی تیسرا اصول کیا ہے؟ اب علم ہے تو علم کی روشنی میں اس پیغام کو آگے بڑھانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا بصیرت کی روشنی میں. بصیرت ایک ہے بصارت، آنکھوں سے دیکھتے اس کو بصارت کہتے ہیں. ایک ہے بصیرت، کہتے ہیں وہ دل کی نگاہ کو کہا جاتا ہے. بصارت نگاہ کی روشنی اور بصیرت دل کی روشنی. بصیرت کیا ہے؟ دل کی روشنی. علم کی گہرائی اور بصیرت کی تعریف میں، بصیرت کو سمجھانے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر شریعت کا علم بھی چاہیے اور شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ دعوت کے لیے جو بہت ساری شرطیں درکار ہیں وہ شرطیں بھی پوری ہونی ضروری ہیں. مثال کے طور پر دعوت میں ہمیں پہلے کیا پیش کرنا چاہیے، اس کی معلومات بھی اسے ہونی چاہیے. مخاطب کون ہے؟ یہی کیٹیگری ہے نا، مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. مسلم ہے تو کس طبقے کا ہے؟ آج مسلمانوں میں بہت سارے طبقے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ سنی ہے کہ شیعی ہے، سنی ہے تو وہ کیا ہے، بریلوی ہے کہ بدعتی ہے، کیا ہے مثال کے طور پر. یا ایسے ہی مثال کے طور پر اگر غیر مسلم ہے تو وہ بت پرست ہے، وثنی ہے، اہل کتاب میں سے ہے تو یہودی ہے کہ عیسائی ہے، مجوسی ہے، یا مثال کے طور پر وہ ملحد ہے، بے دین ہے نا، ایتھیسٹ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا. کس طبقے کا ہے؟ یہ سب بھی بصیرت کے اندر شامل ہے. پھر اس کے اندر
بصیرت میں یہ بھی شامل ہے کہ کن حالات میں ہمیں زبان کھولنی ہے، کن حالات میں زبان نہیں کھولنی۔ فقہ الدعویٰ ہے، فقہ الدعویٰ، ہمیں معلوم ہے کہ لوگ غلط کر رہے ہیں اور ہمارے پاس علم ہے، ہم سمجھا سکتے ہیں کہ غلط، لیکن حالات ایسے ہیں کہ بولنے کے لائق ہے یا نہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے زبان کھول دیں، ہم بول دیں، ٹوک دیں، اور فائدے کے بجائے اس سے زیادہ کیا ہو جائے؟ تو یہ بھی امر بالمعروف کا کب ٹائم ہے، کب ٹائم نہیں ہے، شر زیادہ ہے، خیر زیادہ ہے، دونوں برابر ہے، کیا غالب ہے، کیا کم ہے، یہ پورا، اس کی پوری معلومات کا نام کیا ہے؟ بصیرت۔ یعنی ایک تو نصاب جاننا، کتاب و سنت اور سلف کے منہج کا علم، اور اس کے بعد اس کو پیش کرنے کے لیے جو ہے نا لوازمات ہیں کنارے کنارے، ان تمام چیزوں کو جاننا، اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو ایک طالب علم ہوتا ہے نا، کبھی ایک نو عمر بچہ ہے مثال کے طور پر، یا میدان کا نو وارد ہے، یعنی نیا نیا آیا ہے میدان، اب اس کو قرآن کی آیت یاد ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہے، اس کو حدیث معلوم ہے، اس کا ترجمہ معلوم ہے، اس کو فلاں کا قول معلوم ہے، اس کا سب معلوم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہاں بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے۔ بول دے گا تو مسئلے کھڑے کر دے، ہے کہ نہیں؟ یا مثال کے طور پر اب اس کو معلوم ہے، اتنی علم کی بنیاد پر وہ کسی کے ساتھ مناظرہ ٹھان گیا، مناظرہ ٹھان کر کے بیٹھ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم ہے کہ مناظرہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کب ان سے سب ایسا طے کرنا چاہیے، نہیں طے کرنا چاہیے، حالات کیا ہیں، ظروف کیا ہیں۔ اسی لیے پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، باقاعدہ صراحت بھی ہے اس کی حدیثوں کے اندر، کہ کبھی کبھی جو سامنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ محدود ہوتی ہے، ان کا ذہن اتنا زیادہ وسیع نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو کیچ کر سکے، تو بجائے فائدہ پہنچنے کے اس کا نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت میں علم و زیادہ، علم پلس، یعنی علم کے ساتھ، شریعت کے علم کے ساتھ ساتھ، یعنی کتاب و سنت کے علم کے ساتھ، سنت، توحید، سنت، شرک، بدعت اور ساری چیزیں، یہ سب جاننے کے بعد ہمیں یہ بھی جاننا ہے حالات کیا ہیں، ظروف کیا ہیں، مخاطب کون ہے، کب بات کرنی ہے، کب نہیں بات کرنی ہے۔ پھر دعوت کے اندر مراتب بیان کیے گئے ہیں، ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کب ہمیں نصیحت کرنی ہے، کب ہمیں حکمت سے بات کرنی ہے، اور کب ہمیں اچھے طریقے سے مباحثہ کرنا ہے، دلیل پیش کرنا ہے، دلیل کا جواب دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جب معلوم ہوں گی تو ہم علی بصیرہ، اب ہم کیا ہو جائیں گے؟ بصیرت کے مطابق کام کرنے والے۔ اس کے بعد سلفی دعوت کے اندر اعمال بعد میں ہیں، ایمان و عقیدہ پہلے، اعمال بعد میں۔ نماز دین اسلام کا بہت بڑا ستون ہے، بہت بڑا، لیکن ایمان سے ایمان کے پہلے نہیں ہے، ایمان کے بعد ہے کہ نہیں؟ اب نماز کی اہمیت بہت ہے، نماز کی اہمیت بہت ہے، ارکان اسلام میں سے چلو نماز کی دعوت دینا شروع کر تو کیا ایسے ہی کریں گے؟ پہلے عقیدہ صحیح کرنا ہوگا، بعد میں نماز کام آئے گی، ورنہ نماز کی محنت کر کے فائدہ کیا ہو؟ کسی نے لا الہ الا اللہ سے صوفیت مراد لے لیا، کسی نے لا الہ الا اللہ سے ربوبیت مراد لے لیا، کسی نے لا الہ الا اللہ سے ہر طرح کے معبود لے لیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہیں، جگہ جگہ ہیں، گلی گلی میں ہیں، لیکن وہ برحق نہیں ہے، باطل ہیں، ناحق۔ بہرحال تو کئی طرح کے معنی لوگوں نے لے لیے، تو یہ حالت ہے۔ لیکن سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے؟ عقیدہ توحید، علماً، عملاً، تعلیماً و دعوت، علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیم دینا لوگوں کو، اور اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، یہ اصول ہے سلفی۔ پانچواں اصول، اس کا بھی وہی حال ہے، کیا ہے بھائی؟ پانچواں اصول کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، اس پر عمل کرنے کی پوری تڑپ، سنت رسول پر عمل کرنے کی کوشش، لالچ، تڑپ، اور ایسے ہی لوگوں کو سنت کی طرف بلانے کی چاہت اور کوشش۔ جائزہ لے کر کے دیکھا جا سکتا ہے، میدان دعوت میں اتنے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ یہ اصول برت کر کے دیکھنا چاہیں تو آپ کو جذباتی طور پر نبی کا نام، رسول کا نام،
اور ان کے نام پر مر مٹنے، آندولن کرنے، دھرنا دینے، یہ سب تو آپ کو ملے گا، لیکن عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی زندگی میں کتنی ہے، ان کی دعوت میں کتنی ہے اہمیت سنت کی، اس کا آپ کو بہت کم میرے بھائیوں تطبیق میں آپ کو ملے گا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے میدان دعوت میں ہیں مسلمانوں کے بیچ جو نبی کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، محبت کے مسئلے میں جذباتیت کی آخری حد پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن یہ محبت صرف جذباتی ہے۔ محبت کی دلیل اتباع ہے، محبت کی دلیل اطاعت ہے، محبت کی دلیل آپ کی اداؤں کو، آپ کے قول فعل کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے اس کا عملی ثبوت فراہم کرنا ہے، تب جا کر کے آدمی صحیح معنوں میں سنت کا علمبردار بن سکتا۔ لیکن سلفی دعوت الحمدللہ اس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ سنت رسول کا علم حاصل کیا جائے، سنت رسول پر حد درجہ کوشش کی جائے اس پر عمل کرنے کی، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ آؤ اللہ کے نبی کی سنت کی طرف، آؤ نبی کی سنت کی طرف۔ کسی امتی کو ایسا نہ بناؤ کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس کی باتوں کو فالو کرو، اور ایسے فالو کرو کہ کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آ جائے تو اس کو بھی خاطر میں نہ لاؤ۔ ایسا مقام امت میں کسی کو ہرگز نہ دو۔ یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ہر ایک محترم ہے، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا درجہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل سب سے اونچا مقام۔ دین اسلام نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر، یہ دین اسلام ہے۔ دو لفظوں میں یہی ہے نا، جماع الدینی اصلان۔ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ جماع الدینی اصلان، دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ دو بنیادیں، اللہ یعبد الا اللہ وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کی جائے جو اللہ نے مشروع کیا ہے، اور جو مشروع کیا ہے وہ اپنے نبی کی زبانی، نبی کے ذریعے سے امت تک جو کچھ مشروع کیا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول فعل تقریر کے اندر ڈھلا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم آپ کی زندگی میں ڈھلا ہوا ہے، اسی کی تشریح ہے جو نبی کی زبان سے ہم سنتے ہیں، اسی کی تفسیر ہے جو نبی کے عمل میں ہم دیکھتے ہیں، اسی کی تشریح اور اس کا بیان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، فتاووں، فیصلوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اور اسی کی دعوت دینا، سنت کی دعوت دینا، سنت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ میرے بھائیو، سنت کی طرف بلانا، اس کی سنت نبی کی سنت، آپ کے صحابہ کی سنت، اپنے طریقے، اپنے بینر، اپنے اسٹیج، اپنے امام، اپنے پیر، اپنے قائد، اپنے سربراہ، اپنے رہنما کی طرف نہیں بلانا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں لوگوں کو بلانا ہے، دعوت دینا۔ چھٹا اصول سلفی دعوت کا کیا ہے؟ علماء سنت سے گہرا ربط، علماء سے ربط نہیں بلکہ علماء سنت سے۔ بھائیو، کتنا اہم چیز ہے، جو سنت کے علماء ہیں ان سے گہری وابستگی ہو، ارتباط، مضبوط تعلق ہونا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کا گہرا ربط تھا، صحابہ کرام میں صغار صحابہ کا کبار صحابہ سے گہرا ربط تھا، تابعین کا صحابہ سے گہرا ربط تھا، تبع تابعین کا تابعین سے گہرا ربط تھا، اور اسی نہج پر آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ امت کے ائمہ جو بڑے تھے ان سے چھوٹوں کا گہرا ربط تھا، سنت کے ائمہ تھے، سنت کے۔ یہ سلفی دعوت کے اصولوں میں سے، اس سلفی دعوت کو چھوڑ کر کے، سلفی دعوت کے علاوہ جتنی دعوتیں، جتنے محاذ دعوت کے، جتنی فرقے، جتنی ٹولیاں دعوت کے نام پر چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، ان لوگوں کا عام طور پر مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ سنت کے علماء سے نہیں بلکہ اپنی پسند کے علماء سے جڑتے ہیں، جن سے ان کا ارتباط ہے، جن کی فکر سے وہ جڑے ہوئے ہیں، جن کی رائے سے ان کا اتفاق ہے، جن کی سربراہی میں کوئی جماعت یا کوئی فرقہ، کوئی گروپ چل رہا ہے،
اس سے وہ وابستہ ہیں، اسی سے ان کا ربط۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی میں لکھا ہے، کسی امتی کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے، کہ کسی بھی شخص کو امت میں کھڑا کر لے، یعنی مقرر کر لے، اور اسی کی بات پر حق اور باطل کا فیصلہ کرے، اور اسی کی بات پر کسی سے دوستی اور دشمنی رکھے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے سوائے سنت کی بنیاد پر۔ ہم نے کسی کو طے کر لیا کہ یہ ہمارا بڑا ہے، اب اس سے جو جڑتا ہے وہ ہمارا ہے، اس سے جو نہیں جڑتا ہے وہ ہمارا نہیں، اس سے جڑتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، اس سے جو نہیں جڑتا ہے وہ ہمارا، یہ حرام ہے۔ کسی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، سنت کا علم رکھنے والے جو علماء ہیں، ان علماء اور اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہ انہی کی بنیاد پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ کسی اور کو ہم خاطر میں اس معنی میں نہیں لا سکتے کہ اسی کی بنیاد پر اختلاف کریں۔ بنیاد سنت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، آپ کی ذات سے، آپ سے ملاقات کرنا، آپ سے براہ راست علم حاصل کرنا، اور آپ دنیا میں نہیں رہے تو اب آپ کے لیے آپ کی سنتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اسی بنیاد پر دوستی اور دشمنی رکھی جائے گی۔ جو سنت پر چلتا ہے وہ دوست ہے، جو سنت پر نہیں چلتا ہے وہ دوست نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس میں تو یہ پیمانہ بتایا گیا ہمیں کہ چاہے تمہارے باپ ہوں، تمہاری بیویاں ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے کنبے قبیلے والے ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، کسی کو خاطر میں نہیں لا سکتا ہے ایک مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کی سنت کے مقابلے میں۔ تو سنت سے جیسے وابستگی ہے، ایسے علماء سنت سے گہرا ربط ہونا چاہیے۔ سنت کے مقابل میں بدعت، بدعت سے دوری ہے، ایسے اہل بدعت سے دوری ہے، تو ایسے علماء بدعت سے دوری ہے، بدعتیوں کے داعیوں سے دوری ہے، سب سے دوری بالکل ایک دم۔ ایاکم واہل الاہواء والبدع، ابو قلابہ غالباً ہیں، اور بھی اقوال ہیں، خبردار نفس پرستوں بدعتیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ فإنہم اخشی ان یغمسوکم فی ضلالتہم، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں اپنی گمراہیوں میں ڈبو نہ دیں، گمراہی میں ڈبو نہ دیں۔ اتنا خطرناک، اتنے اقوال ہیں اہل بدعت سے دوری کے، اہل سنت سے وابستہ ہونے۔ خیر، یہ چھٹا مسئلہ، چھٹا اصل، چھٹا اصول، بنیاد۔ ساتواں اصول کیا ہے؟ جتنے فرقے، جتنی ٹولیاں، جتنی گروہ نفس پرستی کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، جن کی بنیاد کتاب نہیں، جن کی بنیاد سنت نہیں، جن کی بنیاد سلف امت کا راستہ نہیں، ان سب کو جماعت نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ پارٹیاں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پارٹیاں، خاص نظریے کے ساتھ، خاص فیچرز کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ، خاص اہداف اور مقاصد کے ساتھ جو پارٹیاں، جو ٹولیاں، جو جماعتیں، جو دھڑے، جو فرقے بنے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں، دوری اختیار کر لیں۔ اب یہ بات جب کہتے ہیں نا، سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے یہ، یعنی کوئی جزوی چیز نہیں، کوئی جانبی چیز نہیں، سیکنڈری چیز نہیں، بلکہ اصولوں میں ہے یہ سلفی دعوت کی، سلفی دعوت کے اصولوں میں سے کیا؟ الابتعاد، دوری اختیار کر لینا، کس سے؟ عن الحزبیات، پارٹیوں سے، والجماعات الاسلامیت السریہ، اور جو اسلامی جماعتیں ہیں سری، پوشیدہ۔ کیا اسلام چھپانے کے لیے ہے؟ اسلامی شریعت کی کوئی بات چھپانے کے لیے؟ ہم دعوت دے رہے ہیں، نشر و اشاعت کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چھپانے والی، چھپ چھپ کے کیوں؟ کون سا نظریہ آپ کا ہے جو آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے؟ کیوں نہیں ظاہر کرنا چاہتے؟ جماعتیں ایسی ہیں تو بالکل چپ کے اندر اندر کام کر رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سری جماعتوں آج بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھی، قدیم زمانے میں بھی اور آج بھی،
کچھ لوگوں کے اپنے اہداف، اپنے مقاصد، ان کی دعوت کے کچھ پوائنٹس ہیں جو کیا ہے نا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے. وہ بناتے ہیں لوگوں کو اپنا، لیکن علانیہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ چوری چوری چھپے چھپے وہ کام کرتے. ذہن سازی کرنا، برین واش کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا، لوگوں کو اپنی تھیوری، اپنا نظریہ سمجھانا، ان کے دماغوں میں بیٹھانا اور اس کے بعد ان کو اپنے قریب لانا. ایسا نظریہ، ایسی سوچ، ایسے عمل کرنے والی جماعتوں سے کیا کرنا؟ دوری اختیار. جب یہ بات کہتے ہیں ہم لوگ تو ہم کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ لوگ غیر سلفی دعوت والے ہم کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ امت میں توڑنے کا کام کر رہے ہیں، کرے دوری اختیار کرو. آج امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے. ایسے نازک موقع پر یہ سلفی کہنے والے لوگ، الحدیث کہنے والے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری جماعتوں سے کنارہ کش ہو جاؤ. جتنے فرقے ہیں، جتنی ٹولیاں، جتنے لوگ ہیں نا، ان سب سے کیا ہو جاؤ؟ ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو، دوری اختیار کر لو. یہ کون سا کام ہے؟ دشمن ہمارے خلاف ہے، دشمن ہمیں کھا لینا چاہتا ہے، ہمیں صفحے ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، اور اس موقع پر ایک ہونے کی ضرورت ہے، یہ اتحاد کی دعوت دینا چاہیے. تو یہ لوگ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ ان سے بائیکاٹ کرو، ان کا کنارہ کشی. سلفی دعوت کہ یہ اصول ہے نا، اصول ہے. جب آپ اصول دعوت کی اور کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر سلفی دعوت کے اہداف اور اغراض بھی بتائے جائیں گے. کیوں سلفی دعوت؟ سلفی دعوت کا مقصد کیا ہے؟ سلفی دعوت کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیوں سلفی دعوت دینی؟ تو اس میں آپ کو ایک چیز کیا ملے گی معلوم ہے؟ آپ چیز ملے گی آخرت کی نجات. دنیا میں اللہ کے سچے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا جو نبیوں کی ذمہ داری تھی. نبوت کا سلسلہ ختم، تو یہ ذمہ داری سلفی دعوت کو عام کرنے کی، پھیلانے کی، اس امت کے علماء جو علم حاصل کر کے پھیلائیں ان کی ذمہ داری. اور آخرت میں اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے سرفراز ہو جائیں، اللہ کی رضامندی حاصل کریں، ہمارا درجہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے بعد صالحین میں شامل ہو جائے. آخرت کی نجات اس سلفی دعوت کے مشن کو چلنے کا، لے کر کے چلنے کا ایک ہدف اور مقصد ہے. تو دنیا کی بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر لینے، اتحاد کے نام پر دنیا میں تال میل بنانے کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ جب عقیدہ الگ ہے، فکر الگ ہے، سنت موجود نہیں ہے، عقیدہ توحید موجود نہیں ہے، شرک ملاوٹ ہے، بدعت کی ملاوٹ ہے، تو کس بنیاد پر کیسے اکٹھا ہو جائیں؟ اور اکٹھا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اتحاد کا مطلب، اتحاد کا، اتفاق کا مطلب اجتماعیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اپنے اپنے دین اور عقیدے، اپنے اپنے نظریے کے مطابق چلیں اور خالی ایک پلیٹ میں اکٹھا ہو جائیں. یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. اتحاد اس وقت ہوتا ہے جب سب کا عقیدہ سیم ہو، سب کا منہج سیم ہو، سب کے یہاں سنت ہو، سب کے یہاں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، سب کے یہاں بدعت کا کوئی شائبہ نہ ہو، سب کے یہاں نفس پرستی کا کوئی گزر نہ ہو، سب کے یہاں فرقہ واریت کی کوئی ذہنیت نہ ہو، سب ایک توحید پر اور ایک نبی کی سنت پر اور صحابہ کے فہم پر چلنے والے ہوں، سب اسی پر اکٹھا ہوں گے تب تو اتحاد ہوگا. ورنہ ایک ٹرین کے ڈبے میں بھی 100 قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایک بس کے اندر بھی 50 قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ایک چھوٹی بڑی گاڑی کے اندر بھی 7 لوگ 8 لوگ الگ الگ عقیدے نظریے کے رہتے ہیں. تو کیا وہ اتحاد ہے؟ اتحاد تو نہیں ہے نا وہ. اس لیے بھیڑ کا نام، الگ الگ نظریے کے ساتھ اکٹھا ہو جانے کا نام اتحاد ہے ہی نہیں. اتحاد میں وحدت العقیدہ، عقیدہ ایک ہونا ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے. ایسے ہی وحدت المنہج، راستہ ایک ہونا چاہیے، سب ایک ہی راہ کے راہی ہوں، سب ایک ہی فکر پر چلنے والے ہوں، ایک ہی نظریے کے ہوں، ایک ہی ہدف پر چلنے والے ہوں، تب جا کر کے اتحاد بنے گا. اور یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اسی بنیاد پر اتحاد ہے، جب یہ ایک ہے تو دور بھی رہیں گے تو اتحاد مانا جائے گا. اس پر چلیں گے تو الگ الگ دور دور رہنے کے باوجود بھی کیا ہوگا؟ متحد مانے جائیں گے. کیونکہ اتحاد عقیدہ، منہج، سوچ، نظریہ، راہ، اس کا اتحاد ہے. جسمانی اکٹھا ہو جانے کا نام اتحاد، فکر اور رائے کا، عقیدے اور منہج کا، سوچ اور نظریے کا، عمل اور کردار کا، دعوت اور نشر و اشاعت کا مشن ہے. ان سب میں
وحدت ہونی چاہیے، یکتائی ہونی چاہیے، تب جا کر اسی لیے ہم یہاں پر ہیں، یہاں پر ایک آدمی ہے، یہاں پر دو آدمی ہے، دوسرا آدمی دوسرے ملک میں، تیسرا چوتھا آدمی تیسرے ملک میں ہے، پانچواں چھٹا آدمی چوتھے ملک میں ہے، لیکن یہ جہاں جہاں بھی ہیں ایک عقیدے کے ہیں، ایک راستے کے ہیں، ایک منہج کے ہیں، ایک فکر کے ہیں، تو دور دور رہنے کے باوجود بھی وہ کیا ہیں؟ انہیں متحد کہا جائے گا، انہیں ایک کہا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ فرق ہے۔ اصل مسئلہ عقیدے، منہج، فکر اور رائے کا ہے، یہ ایک ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ ہم ساری دنیا میں اس کو ڈھونڈ کر کے بلاتے ہیں جو ہمارے عقیدے کا ہے، جو توحید کا ہے، جو سنت کا ہے، بقیہ لوگوں کو تو نہیں بلاتے ہیں۔ تو وہ وہاں ہے تب بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس عقیدے کا ہے، افریقہ میں بھی ہے تو ہمارا ساتھی ہے، مشرق میں بھی ہے تو ہمارا ساتھی ہے، مغرب میں ہے تب بھی وہ سلفی ہے، شمال جنوب میں رہنے بسنے والا ہے تب بھی وہ کیا ہے؟ وہ اسی عقیدے پر چل رہا ہے، اس لیے وہ اسی عقیدے پر متحد ہے، اتحاد اس کا نام ہے۔ اس لیے اگر ہم کہتے ہیں کہ جتنے فرقے چل رہے ہیں جن کے عقیدے کی درستگی نہیں ہے، سنت کی درستگی نہیں ہے، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا چاہیے، تو یہ بجا طور پر ہے، یہ بیجا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ دعوت دینے میں اور اس اصول کو دنیا کے سامنے پھیلانے میں حق بجانب ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور غلاتے ہیں لوگ آ کر کے کہ دیکھو لوگ جو ہے نا وہ انتشار پیدا کر رہے ہیں، دیکھو دشمن ہمارے خلاف ہے، پوری دنیا ہمیں مٹانا چاہتی ہے، ساری دنیا اسلام کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی ایک سچائی ہے، کوئی مانے نہ مانے، دنیا کو، غیر اسلامی دنیا کو اگر خطرہ بھی ہے تو آپ سے خطرہ ہے۔ ان کے پاس خالص ہے، خالص، جن کے یہاں صحیح عقیدہ نہیں، جن کے پاس صحیح منہج نہیں، وہ تو بہت جلدی دوسروں کے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دجال جب آئے گا تو اس کا ساتھ دینے والے کون لوگ ہوں گے؟ ایسی لوگ ہوں گے جن کے عقیدے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جن کے پاس ایمان کی کوئی صلابت نہیں ہے، جن کے پاس سنت کی گہرائی نہیں۔ یاد ہے نا دجال کے واقعے میں اس نوجوان کا واقعہ، جب اس کے سامنے دجال کا سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ نہ، میں تجھے نہیں مانتا، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ایک شخص انہی صفات کے ساتھ، جو صفات تیرے اندر پائی جا رہی ہیں، انہی صفات کے ساتھ ایک شخص آئے گا، وہ دجال ہوگا۔ دیکھا؟ تو سنت کے علم کی بنیاد پر پرکھ کرے گا۔ اسی لیے خطرہ اس لوگوں کو کس سے ہے؟ جن کے پاس خالص اسلام ہے، سچا اسلام ہے، جن کا اسلام بگڑا ہوا ہے، جن کی دعوت کے اصولوں میں سچی توحید نہیں، جن کی دعوت کے اصولوں میں سچی سنت نہیں، شخصیت پرستی ہے نا، قومیت پرستی، فرقہ پرستی اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے میرے بھائیوں دشمن کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، یہ تو ان کے آلے کار ہیں، اور باتیں بھی ہو جائیں گی۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں شواہد کے طور پر جس سے اس بات کو ہم مبرہن کر سکتے ہیں، دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ جو یہ بات کرتے ہیں اتحاد کی بات ہونی چاہیے، لوگ اس نازک وقت میں یہ سلفی دوری اختیار کرنے کی اور فرقوں سے الگ تھلگ ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا، جو تانا ہمیں دیتے ہیں، وہی لوگ برسرے میڈیا اور سیاسی بڑے بڑے پلیٹ فارموں پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کے سامنے ہم سے اپنی نفرت و عداوت کا اعلان کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ ادھر اتحاد کی بات کرتے ہو، ادھر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے برائیاں کرتے ہو، دشمن ثابت کرتے ہو سلفیوں کو، دہشت گرد ثابت کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ دونوں باتوں میں کتنا تضاد ہے۔ اس لیے یہ کوئی غلط نہیں ہے، کوئی آپ کو سمجھائے، ہم کو سمجھائے کہ یہ آپ لوگوں کے یہاں کیا سلفی دعوت کے اصولوں میں ہے کہ دوسرے فرقوں سے الگ تھلگ رہو، یہ کون سا اتحاد ہے؟ ان کو سمجھانا ہے اتحاد کا معنی ہی تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہارا عقیدہ جو بنا ہے اتحاد کے بارے میں غلط ہے، وہ اتحاد ہے ہی نہیں۔ اتحاد کرنے کے لیے توحید پر آنا ہوگا، اتحاد کرنے کے لیے صحیح سنت پر آنا ہوگا، اتحاد کرنے کے لیے صحیح مشن جو صحابہ کا تھا، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ گئے اور انہوں نے اس مشن کو پوری امانت داری کے ساتھ پہنچایا، اور آج بھی ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ ایک ہونا چاہیے، اس پر آ جاؤ، اتحاد ہو جائے گا۔ اتحاد کے لیے
जिस्मों को रस्सी बांधने की कोई जरूरत नहीं। इसी अकीदे के बंधन में बंध जाओ, इसी सुन्नत के राही बन जाओ, सरफ के रास्ते के राही बन जाओ, ऐसे ही इत्तेहाद हो जाएगा। मुल्क दूर दूर हैं, इलाके दूर दूर हैं, फासले बहुत ज्यादा हैं, हजारों मील के, हजारों किलोमीटरों के फासले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अकीदे जहां जहां पाए जाते हैं, हम दूरियों के बावजूद, जाहिरी दूरियों, फिजिकल दूरियों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक है। और यही इत्तेहाद का माना है, यही इत्तेहाद का माना है। फारस से सलमान फारसी आए थे, पूरा मुल्क फारस बदअकीदा था कि नहीं बदअकीदा था, लेकिन एक सलमान फारसी क्यों अपने थे? हबश के बिलाल खाली अकेले थे, बकिया कोई नहीं था। उस पूरे इलाके वालों से क्या दूरी थी? क्यों बिलाल अपने हैं, बकिया अपने नहीं है? इत्तेहाद करना होता सबको इकट्ठा करते कि नहीं करते? लेकिन जो वहां से निकल के ईमान और अकीदे के साथ आया है, कलमा पढ़ करके तौहीद और सुन्नत की राह पर चल रहा है, वो मुत्तहिद, वो सब मुंतशिर हैं। करचे पूरा मुल्क इकट्ठा है तब भी मुंतशिर हैं। एक अकेला तौहीद का अलमबरदार, सुन्नत का परिस्तार, ये अकेला इत्तेहाद की राह पर चलता है। रूम से सुहैब आए थे रज़ियल्लाहु ताला, अकेले थे, लेकिन वो अकेले भी रूम में रहते तो वो इत्तेहाद वाले माने जाते। बिलाल अकेले हबशा में रहते, इत्तेहाद वाले माने जाते। सलमान रज़ियल्लाहु ताला फारस में अकेले होते तब भी वो मुत्तहिद माने जाते, क्योंकि वो अकेले हक पर चलने वाले थे। हक पर रहने की वजह से वो इत्तेहाद पर माने जाएंगे, जमात माने जाएंगे, और पूरी उम्मत उनके खिलाफ चलेगी तो वो मुंतशिर मानी जाएगी। उन पर हम, उनकी तरफ हम कभी भी रुझान, मैलान, रग़बत कभी भी ना करेंगे, ना करने की दावत देंगे। तो ये है, इत्तेहाद के खिलाफ बात नहीं है, सरापा इत्तेहाद है, यही ऐन इत्तेहाद है। किसी को समझ में ना आए तो समझे, समझाने की जरूरत। ऐसे ही मेरे भाइयों, साथियों, अजीजों, 8वां उसूल हमारे सामने क्या है? हम अपनी जिंदगी में अमल जब करें, अल्लाह के दीन पर चलना है हमें, तो हमें अल्लाह की किताब पर, नबी की सुन्नत पर और उम्मत के सलफ का, जिस पर इजमा हो गया है, यानी मुत्तहिद है उम्मत के सारे सलफ, ये काम हलाल है, ये काम हराम है, ये काम दुरुस्त है, ये काम दुरुस्त नहीं है, इस पर उम्मत के सलफ का इजमा है। और ऐसे ही मुसलमानों के अइम्मा और मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं, ठीक है, जो जिस पर वो चलते हैं, हम भी उनके साथ साथ चलेंगे। अगर उनसे गलतियां भी होंगी तब भी उन गलतियों को तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन उनसे बगावत का झंडा बुलंद नहीं। ठीक है, इजमा जिस पर इत्तेफाक है उम्मत के सलफ का, उम्मत के सलफ का मुसलमानों के अइम्मा के मामले में, मुसलमानों के हुक्मरानों के मामले में। यानी क्या मतलब? मुसलमानों के इमामों और हुक्मरानों, बादशाहों, है ना, या उमरा, जो भी आप कह लें, कोई बात नहीं है, इनसे मुआमला करने में हमारा क्या तरीका होना चाहिए? मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए? मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ हमारा रहन सहन, तामुल, बर्ताव कैसा होना चाहिए? इस सिलसिले में किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के सलफ का जिस बात पर इजमा है, उस पर हमें चलना है। यानी मतलब यह है कि मुसलमानों के हुक्मरानों के सिलसिले में अपनी मनमानी कोई काम नहीं करना है, किसी के उकसाने से कोई काम नहीं करना है, अपने जज्बात पर नहीं चलना है, बल्कि मुसलमानों के इमामों, हुक्मरानों, बादशाहों के सिलसिले में उनके साथ मामला करने में किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और उम्मत के सलफ़ सालिहीन का जिस बात पर इजमा है कि इनके साथ ऐसा मामला होना चाहिए, हमें भी वही मामला अपने बादशाहों के साथ, हाकिमों के। ये जो 8वां पॉइंट है, ये असल, ये बुनियाद मुसलमानों के हुक्मरानों के सिलसिले में। हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर हमारा कोई मुस्लिम हुक्मरान नहीं है, हम एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं, ये चीज़ यहाँ से मुताल्लिक नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि हमें इस्लाम तमाम चीज़ों की तालीम देता है, तो इसकी भी तालीम देता है कि मुसलमान अगर कहीं अक़लियत में रहें, मुस्तज़अफ़,
کمزور کیے ہوئے ہوں، ایک کمزور حالت میں ہوں، ایسی صورت میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان غیروں کے بیچ میں انہیں رہنا ہے تو رہنے کے لیے کیا اصول اور ضابطے؟ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اس کی بھی تعلیم ہے نا، اور اس کی تفصیلات ہیں، شاید جب اس کی ہم اصل جب پڑھیں گے وہاں تک پہنچیں گے تو وہ سب باتیں بھی انشاءاللہ ہم لوگ بھی سرسری طور پر گزر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا 8واں اصول۔ 9واں اصول کیا ہے؟ 9واں اصول یہ بھی ہے اہل بدعت کا بائیکاٹ، اہل بدعت سے دوری، اور لوگوں کو اہل بدعت سے تنبیہ کرنا، ڈرانا، یہ بدعتی ہے، اس سے دور رہنا، یہ بدعتی ہے، اس سے آگاہ رہنا، یہ بدعتی ہے، اس سے چوکنا رہنا، کہیں تمہیں اپنی بدعت میں داخل نہ کر دے۔ بہت خطرناک۔ اب یہاں بھی کوئی چلا آئے گا، بولے گا بھائی ٹھیک ہے کچھ غلطیاں کر رہا ہے لیکن ہے تو اسلام کلمہ پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ یہ کیوں اصول بنائے بیٹھے ہیں کہ ان سے دوری اختیار کرنا ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، ان سے ہے نا اپنے آپ کو اپنا فاصلہ بنائے رکھنا ہے، لوگوں کو چوکنا کرنا ہے، نہیں اس کے قریب نہیں جانا۔ یہ آپ لوگ کیوں ماحول خراب کر رہے ہو، کیوں دوریاں پیدا کر رہے ہو؟ سارے فرقے ہمیں یہی تو بولتے ہیں نا کہ یار ہم سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اہل حدیث جو ہے نا یہ ہمیشہ کٹ کٹ کر کے رہتے ہیں۔ کریں تو کیا کریں، کیا کریں؟ ہم پابند ہیں اللہ کی کتاب کے، نبی کی سنت کے، صحابہ کے، سلف کے طریقے کے۔ ہم بدعت پر آپ کے ساتھ تال میل نہیں بنا پائیں گے، ہم شرک کے ساتھ آپ کے ساتھ تال میل نہیں بنا پائیں گے، آپ کی منمانی عقلانی سوچ کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ ضابطہ نہیں بن پائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو ہمارے ہاں بدعت آ جائے گی، ہمارا عقیدہ بگڑے گا، ہمارا عمل بگڑے گا، ہمارا کردار بگڑے گا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے ہم آپ سے ایسے بھی دوری بنائے رکھیں گے، آپ کی بدعت کو ہرگز خاطر میں نہیں لائیں گے، اور لوگوں کو آگاہ کریں گے تاکہ لوگ کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں۔ بدعت کی مشکل کیا ہے؟ اچھا ہم الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم ایک شراب پینے والے سے، ایک سود کھانے والے سے، ایک فلم دیکھنے والے سے، ایک بد کردار زانی فاسق سے بھی ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں بھئی یہ برے لوگ ہیں، ان سے دور رہنا۔ کافر سے بھی تو پہلے نمبر پر، کافر مشرک سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے کفر اور شرک کے اعتبار سے ہمیں دوری بنا کر کے رکھنا ہے۔ اس سے جو لگاؤ ہے، کتنا لگاؤ ہے؟ اتنا ہی لگاؤ ہے کہ ہمارا تال میل اگر رہے گا، ہم حق بات بول سکیں گے تو کل حق کی دعوت دینے کے لیے ممکن ہوگا، حق کی دعوت دینا اسے ممکن ہوگا، ورنہ اس کی کفر سے نفرت ہے، نفرت رکھنا ضروری ہے، ایمان ہے۔ شرک سے نفرت ہے، وہ شرک سے نفرت اس کی ذات سے نہیں ہے، اس کی شرک کی وجہ سے اس سے نفرت۔ کافر سے اس کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کے یہاں کفر ہے اس لیے اس سے نفرت ہے، اور یہ نفرت ایمان ہے۔ اسی کو ولا اور برا کا عقیدہ، بیزاری، کفر سے بیزاری، اہل کفر سے بیزاری ہمارا ایمان ہے۔ اوثق عر الایمان الحب فی اللہ والبغض للہ، ایمان کا مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی رکھی جائے، اللہ کے لیے دشمنی رکھی جائے، اللہ کے لیے محبت رکھی جائے، اللہ کے لیے نفرت رکھی جائے۔ یہاں نفرت کیوں ہے کافر سے؟ کیونکہ کفر کر رہا ہے۔ نفرت اس کی ذات سے نہیں، اللہ کے واسطے، کیونکہ اللہ کا حق پامال کر رہا ہے کافر، اس سے نفرت ہے اس کے کفر۔ یہی معاملہ شرک کے ساتھ ہے۔ بدعتی سے کیوں نفرت ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ساتھ، آپ کی سنتوں کے ساتھ تلاؤ کر رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے، اس لیے اس سے نفرت ہے۔ اس لیے امت کے علماء نے اس کی کیٹیگری بنائی ہے نا کہ ولا اور برا، دوستی اور دشمنی کا جو اصول ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے، 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک ہے ولا کامل، ایک ہے برا کامل، اور ایک ہے قدر خیر ولا اور قدر شر برا۔ یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سلفی دعوت کے اصولوں کا کہ چلو ٹھیک ہے ایکٹیویٹی کے نام پر تو سارا کام چل رہا ہے، سرگرمی کے نام پر سارا کام چل رہا ہے، لیکن انسان کی زندگی صبح شام دوپہر دن ہفتہ مہینہ سال عمر کے 20 سال 25 سال 50 سال 100 سال، سلفی دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کتاب و سنت اور سلف کا طریقہ سلفی زندگی، سلفی آدمی کی زندگی میں پورے طور پر ڈھلا رہنا چاہیے، ہمیشہ پابندی ہونی چاہیے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحے اس بات کی تڑپ ہو، اس بات کی تمنا ہو، اس بات کی کوشش ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی پابندی کرتے رہیں۔
1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं, बटा हुआ नहीं है ये मनहज। ये सलफी दावत बटी हुई नहीं है कि खाली मौलवी फॉलो करेंगे, सिर्फ इबादत में फॉलो किया जाएगा, सिर्फ दीन के पहलुओं पर इस पर अमल किया जाए, नहीं। कारोबार में भी सलफी होना चाहिए, शादी ब्याह में भी सलफी होना चाहिए, लेन देन में भी सलफी होना चाहिए, उठने बैठने में सलफी होना चाहिए। यानी अपनी ज़िंदगी के तमाम तर हालात में, तमाम तर मामूलात में हमको क्या करना है? वही किताबुल्लाह फॉलो करना है, वही सुन्नत रसूल हमें फॉलो करना है। तो कि हमारी ज़िंदगी में सलफियत एक दावत के तौर पर तो आ जाती है, रहती है, लेकिन हमारी और आपकी ज़िंदगी के कई गोशे ऐसे रहते हैं जो सलफियत से खाली होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इस पर तो पूरा झगड़ा करते हैं कि भाई सुन्नत में अगर रफ़उल यदैन है तो गर्चे उसकी हैसियत फ़र्ज के मुकाबले में कम है, लेकिन हम ये नहीं देखना चाहते हैं कि कोई शख्स बगैर रफ़े यदैन की नमाज है कि नहीं। लड़ाई पूरी होती है कि नहीं होती है, पूरा मुनाजरा होता है, जिल्दों में किताबें लिखी, पैर मिलाना एकदम मस्त ज़रूरी है। पैर अगर ना मिला रहे नमाज तो हो जाएगी ना, सारी सवाब ही कम होगा, लेकिन हम बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए सुन्नत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की पूरी हमारी नमाज पूरे तौर पर सुन्नत के आदाब से भरी हुई होनी चाहिए। लेकिन यही सलफ़ी जब शादी ब्याह के मामले में आते हैं तो सलफ़ी नहीं रहते हैं, तब सलफ़ियत कहाँ चली जाती है? तब तो हम पता नहीं किसकी पीछे चलते हैं, पता नहीं किसकी देखी देखी करते हैं, किसका देखी देखा करते हैं। कहाँ दुनिया भर के जहेज पहले नंबर पर हमारी डिमांड होती है, इल्ला माशाअल्लाह, कैश इतना चाहिए, गाड़ी चाहिए, फला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतने बाराती आएंगे, इतना खाना खिलाना है। सलफ़ी दावत का 10वां उसूल ये है कि किताब और सुन्नत की पाबंदी जिंदगी के हर काम में होनी चाहिए। हमारा निकाह भी सलफ़ी दावत के अंदर, सलफ़ी दावत के मुताबिक। कारोबार, आदमी सलफ़ी है लेकिन कारोबार देखा जाए तो सूद की मिलावट है, कारोबार देखा जाए तो रिश्वत की मिलावट है, कारोबार देखा जाए तो चोरी की मिलावट है उसके अंदर। कहाँ है सलफ़ी? सलफ़ियत कहाँ है? तो इसलिए सलफ़ी दावत के उसूलों में से 10वां उसूल ये है कि अल इल्तिज़ाम बिल किताबी व सुन्नह फी कुल्लि शुऊनिल हयाती व अहवालिहा। जिंदगी के तमाम कामों में, तमाम पहलुओं पर, यानी पूरी जिंदगी का जो दस्तूर है ना, वो किताब और सुन्नत के अंदर ढला हुआ है। ये हमारी सलफ़ी दावत के 10 उसूल हैं, जिसे अब्दुल सलाम बर्जिस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर नोट, टाइम टेबल के साथ मुकर्रर है, तो बहुत ज़्यादा तवस्सो अगर की जाए तो फिर बात बहुत ज़्यादा बड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए उतना तो नहीं, लेकिन कम से कम ये कि हर उसूल अच्छी तरह से हमारी समझ में आ जाए, कुछ दलाइल के साथ, कुछ उसूलों के साथ, कुछ मिसालों के साथ, है ना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने आएंगी। यहाँ पर जो हमारी बात थी 10 उसूलों के सरसरी तारुफ की, ये ख़त्म हो गई है। इंशाअल्लाह अब अगले मुहाज़रे में इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद ही हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहला उसूल जो गुजरा है ना, अल-इह्तिमाम बिल-इल्म शरई व तफ़क्कुह फ़िद्दीन, इंशाअल्लाह उसकी वज़ाहत किताब की रोशनी में आपके सामने करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सलफ़ियत, सलफ़ी दावत के उसूलों को, उसकी बुनियादी बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।